اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہ پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. بار بار اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ نماز قائم کرو. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو جس میں میری یاد ہو، میری یاد والی نماز قائم کرو. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو ایک چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے نماز قائم کرنے کا ہے. اور نماز کے قائم کرنے میں بہت سی چیزیں ہیں. صحیح طریقے سے وضو کرنا کیا ہے، وہ بھی نماز کے قائم کرنے کا ہی حصہ ہے. نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، یہ بھی اقامت صلاۃ میں سے ہے. نماز پڑھتے ہوئے صحیح طریقے سے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ بھی نماز قائم کرنے میں سے ہے. اور جب قیام کرنا ہے اور رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے، اس میں جلدی نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے نماز قائم کرنے میں سے ہے کہ ان کو اطمینان سے، سکون سے ادا کرنا. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ نماز قائم کرنے میں آتی ہیں. لیکن یہ نماز قائم کرنے کا ایک ظاہری پہلو ہے. قیام ہم جب کرتے ہیں تو ہم ظاہری طور پہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے. جب ہم رکوع کرتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا جسم اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے. تو یہ ہے ظاہری. یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی چیزیں، اس چیز کے اندر بھی خیال رکھنا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اسی طریقے سے ہم نے نماز کو پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اکثر ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں، وہ ہے اس کا باطنی پہلو، جو کہ مقصد نماز کا مقصد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز قائم کرو میری یاد والی نماز. کہ نماز میں اللہ کو یاد کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں اکثر ہم لوگ غفلت کر جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ اکثر مجھے جو کہ میسیجز بھی آتے ہیں اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں لوگ، 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، مجھے کئی دفعہ میسیجز آتے ہیں کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں بے چینی رہتی ہے، اس کے باوجود مجھے سکون نہیں ملتا، اس کے باوجود میرا نماز پڑھنے پہ دل نہیں لگتا. تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ نماز ویسے نہیں پڑھی ہوتی جیسے نماز پڑھنی چاہیے ہے. کیونکہ جب تک اللہ کو یاد نہیں کریں گے نماز میں، تب تک ہماری نماز میں ہمارا دل ہی نہیں لگے گا، ہمارا انٹرسٹ نہیں پیدا ہوگا، ہمیں شوق نہیں ہوگا نماز پڑھنے کا. کیونکہ کئی دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے، صرف اس لیے نماز پڑھتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا نماز پڑھنے تو بس جی پڑھنی ہے. پتہ نا، ایک میں یہ تو نہیں کہوں گا جان چھڑانے والا ایٹیچیوڈ، لیکن بس ایک چیک کرنا ہوتا ہے، چیک لسٹ پہ ٹک کرنے کے، ہاں پڑھی ہے، ہاں جی پڑھی ہے. ایک یہ اپروچ ہے، یہ ایٹیچیوڈ ہے. اس سے بھی کیا ہے، آپ کی اٹینڈنس تو لگ جائے گی، حاضری تو ہو جائے گی، لیکن وہ جو بینیفٹ ہے، جو مقصد ہے نماز کا، وہ حاصل نہیں ہوگا. وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی یاد والی نماز نہ ہو. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو کم سے کم یہ درجہ ضرور حاصل ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پہلا ٹارگٹ کیا ہے کہ آئیڈیلی ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہمیں لیول حاصل نہیں ہو پا رہا تو لیکن کم سے کم درجے میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. کیونکہ یہ احساس جب دل میں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ سے ایک تعلق بھی ہوتا ہے، خشیت بھی ہوتی ہے، نماز پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، لطف بھی آتا ہے، اور پھر انسان کا نماز پڑھنے کا دل بھی چاہتا ہے. ورنہ انسان ایک بوجھل دل کے ساتھ اور بس ایک چیز پوری کرنی ہے، بس ایک یار نماز پڑھ لوں، بس ٹائم ہو گیا، بس پڑھ کے بس چلتے ہیں. ہے تو نا، اکثر ہم کہتے ہیں کہ بس 2 منٹ دو، یار 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آیا. باقی ساری چیزیں کہتے ہیں وہ گیا نماز میں اور وہ فراری نماز پڑھی، 3 منٹ کے اندر 4 فرض پڑھے، اینڈ دیر ہی گوز، ختم ہوگی نماز. تو کیا ہوا؟ کیونکہ نماز میں شوق نہیں ہے اس کا اور اللہ سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کھڑے ہونے کا بھی دل نہیں چاہتا، زیادہ دیر نہیں کھڑا ہوتا. آپ ویسے بھی دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ وہ کام گھنٹوں کر سکتے ہیں،
2 گھنٹے 3 گھنٹے کرتے رہیں گے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جس چیز کا شوق نہیں ہے وہ 2 سے 3 منٹ نہیں تو 5 منٹ کے بعد انسان کا دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ بس میں یہاں سے نکلوں. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری نمازوں کے کیا حالات ہیں. اور یہ اس لیے میں نے آج اس پہ بات کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, میرے اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہے, کیونکہ انسان جب اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ وہ مصروفیت انسان کو اللہ سے غافل کرنے لگتی ہے اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نماز کے جو فائدے ہیں وہ نہیں حاصل کر رہا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب ہم اکثر کیا ہوتا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت بنتی ہے کہ جب انسان کا نماز میں دل لگتا ہو, ورنہ تو ہم صرف نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں اور ہمیں تو کوئی احساس بھی نہیں ہوتا, ہمارا تو دل بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا, ہماری آنکھیں کیا ٹھنڈی ہونی, ہمارے اندر کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے, اب کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کی ہر نماز ہی ویسے ہو سکتی ہے. پریکٹیکلی ہر انسان مختلف سچویشنز میں ہوتا ہے, زندگی میں حالات بالکل ایک جیسے نہیں رہتے. کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے, آپ آرام سے اپنی ترتیب سے اپنی عبادات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت ایک نماز میں جو ہے کئی دفعہ خشوع کی کیفیت مختلف ہوتی ہے. پھر کیا ہوا, آپ نے ٹریولنگ کی آ گئی, آپ ٹریول کرنے لگ گئے. اب آپ جب ٹریولنگ میں ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی کی ترتیب بالکل ہی مختلف ہوتی ہے. آپ اس طریقے سے نہیں ہوتے جیسے آپ اپنے گھر میں پراپر ایک سکون سے اپنے جو ہے عبادات کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر گھر میں کوئی ویسے روٹین میں جو خواتین ہیں وہ نماز پڑھتی ہیں تو اچھی نماز کی دفعہ پڑھ لی, لیکن جو ہی مہمان آنا شروع ہو گئے, کوئی کام آ گیا, بچوں کی ذمہ داری آ گئی, تو وہ روٹین کیا ہوئی, ڈسٹرب ہو گیا. جب روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز افیکٹ ہوتی ہے؟ ہماری نمازیں افیکٹ ہوتی ہیں. دنیا کا کوئی اور چیز آگے پیچھے نہیں ہوتی, لیکن سب سے پہلے جو افیکٹ آتا ہے ہماری نمازوں کے اوپر آتا ہے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کی امپورٹنس کتنی ہے.